الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ڈی اے پی اور نائٹروفاس کے اندر کیا فرق ہے، کون سی کھاد کو ہمیں کس وقت استعمال کرنا چاہیے، کیا نائٹروفاس کو زمین کی تیاری کے اندر ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں یا ڈی اے پی کو زمین کی تیاری میں استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، دونوں میں کیا فارمولہ ہے، دونوں میں فاسفورس کتنی ہے، دونوں میں نائٹروجن کتنی ہے، ان دونوں کو کس طریقے سے ہم بہتر استعمال کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے چلیں ڈی اے پی کی، تو ڈی اے پی کے اندر جو ٹوٹل فاسفورس ہوتی ہے 50 کلو والے تھیلے کے اندر وہ 46% ہوتی ہے، 46% ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگر ہم کلو کے اندر فاسفورس کا حساب لگائیں تو 23 کلو فاسفورس ہمیں ایک بیگ 50 کلو والے ڈی اے پی کے اندر ملتی ہے، جبکہ نائٹروفاس کی ہم لوگ بات کریں تو نائٹروفاس کے اندر 20% فاسفورس موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو کلو کے اندر کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 10 کلو فاسفورس بنے گی، جبکہ ڈی اے پی کے اندر نائٹروجن جو ہے وہ 18% 9 کلو ہوتی ہے، جبکہ نائٹروفاس کے اندر جو نائٹروجن ہے 22% 11 کلو ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے اندر فاسفورس کی مقدار اور نائٹروجن کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے نائٹروفاس اور ڈی اے پی کے اندر۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جو ڈی اے پی کے اندر نائٹروجن ہوتی ہے وہ امونیکل شکل میں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہوا کے اندر کم ضائع ہوتی ہے، جبکہ نائٹروفاس کے اندر جو نائٹروجن ہوتی ہے وہ امونیکل شکل میں بھی ہوتی ہے پلس نائٹریٹس کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور جو نائٹریٹس کی شکل میں نائٹروجن ہوتی ہے وہ ہوا کے اندر امونیکل شکل کی نائٹروجن کی نسبت زیادہ جلدی خارج ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم لوگ نائٹروفاس کو زمین کی تیاری کے اندر استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں رہے گا۔ بعض کاشتکار بھائی یہ کام کرتے ہیں کہ جو نائٹروفاس ہوتی ہے اس کو زمین کی تیاری کے اندر بھی ڈالتے ہیں، وہاں پر ہمیں جب پودا ہمارا چھوٹا ہوتا ہے یا ہمارا پودا ابھی نکلا نہیں ہوتا اس وقت ہمیں خاصا نائٹروجن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہمارا جو ہے وہ امونیکل نائٹروجن سے ہی کام وہاں پہ چل جاتا ہے۔ لیکن جب آپ نائٹروفاس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ جو نائٹروجن ہوتی ہے وہ ہوا کے اندر ضائع ہو جاتی ہے اور آپ کے خرچہ جو ہے وہ اضافی ہوتا ہے، آپ کا جو پیسے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ بات کرتے چلیں ان کی پی ایچ کے حوالے سے۔ ڈی اے پی کے اندر پی ایچ ہوتی ہے وہ 7.5 سے لے کے 9.5 تک ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ایک اساسی کھاد ہے، اور جب ہماری زمینیں بھی اساسی ہو چکی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، جب اساسی زمین کے اندر ہم اساسی ڈی اے پی ڈالیں گے تو وہاں پہ ہمیں خاصا فائدہ جو ہے وہ نہیں ملے گا، جو پودا ہے وہ اچھے طریقے سے اساسی خوراک جو ہوگی وہ اسے حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہاں پر نائٹروفاس ڈالنے سے ہمیں ایک فائدہ ملتا ہے کہ جو اس کی زمین کی پی ایچ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ نائٹروفاس کی جو پی ایچ ہے وہ 5.5 سے لے کے 3.5 تک ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ایک تیزابی کھاد ہے۔ جب تیزاب کو اساس کے اندر ڈالیں گے تو اس کا ہمیں زیادہ بہتر فائدہ ملتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا ایک نقصان ہو جاتا ہے کہ نائٹروجن جو ہے وہ ہوا کے اندر ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ جو فاسفورس ہوتی ہے وہ تیزابی ہونے کی وجہ سے پودے کو جلدی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرتے چلیں پانی کے اندر حل پذیری کی، جو ڈی اے پی ہے وہ نائٹروفاس کی نسبت جلدی حل ہو جاتی ہے۔ آپ بعض کاشتکار بھائی یہ کہیں گے کہ جو نائٹروفاس ہے وہ جلدی حل ہوتی ہے۔ دیکھیں کاشتکار بھائیو، آپ ایک ڈرم لیں دو، اس کے اندر ایک بیگ نائٹروفاس ایک بیگ ڈی اے پی ڈالیں، دونوں کے اندر 200 لیٹر پانی ڈالیں اور کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جب آپ اس کو حل کریں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ جو ڈی اے پی ہوگی وہ جلدی حل ہو جائے گی۔ حل تو نائٹروفاس بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا پتہ لگانے کے لیے نیچے اس کے ڈرم کے تلے کے اندر جو اپنا اعضاء رہ جاتے ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ڈی اے پی کے اندر ہوں گے وہ تھوڑے سے رہ جائیں گے، جبکہ نائٹروفاس کے اندر ڈی اے پی کی نسبت زیادہ اعضاء جو ہیں، جو زیادہ دانے ہیں وہ زیادہ رہ جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ فیصلہ کر لیں گے کہ ڈی اے پی زیادہ حل ہوتی ہے یا نائٹروفاس زیادہ حل ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ بات کریں جو ڈی اے پی ہے وہ حل پذیر ہونے کی وجہ سے 90% تک ہمارے پودوں کو مل جاتی ہے، اور جو نائٹروفاس ہے وہ بھی حل ہوتی ہے لیکن کم حل ہونے کی وجہ سے 70% سے زیادہ ہمارے پودے کو نہیں مل پاتی۔ یہ یہاں پر اس کا ایک نقصانات ہوتا ہے، یعنی کہ ڈی اے پی کا بھی نقصان ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں، جبکہ نائٹروفاس کے نقصان بھی ہیں اور اس کے فائدے بھی ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ نائٹروفاس کو ڈی اے پی کے متبادل بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ڈی اے پی بیگ کے بدلے میں 2 بیگ نائٹروفاس کی استعمال کرنا پڑیں گے،
क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस भी कम है, नाइट्रोजन भी कम है। अगर आपने उतनी फास्फोरस उतनी नाइट्रोजन की मिकदार को पूरा करना है तो आपने 2 बैग नाइट्रोफास के इस्तेमाल करने हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बात बेहतर तरीके से पता चल गई होगी कि नाइट्रोफास और डीएपी के अंदर क्या फ़र्क है। आप बेहतर फैसला कर सकेंगे कि हमें नाइट्रोफास इस्तेमाल करनी चाहिए या डीएपी का इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, ये वीडियो यहाँ तक की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दूसरे काश्तकार भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।